ماہ رمضان المبارک کے دن جو ہے وہ آدھے دن ختم ہو چکے ہیں، اور ہم مزید کیا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں یکم ماہ رمضان المبارک کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کہ جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی جو کتاب ہے فضائل الاشہر الثلاثہ وہاں پہ ذکر کیا اس خطبہ کو۔ اس خطبہ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ ایھا الصائم تدبر امرک فانک فی شہرک ھذا ضیف ربک، کہ اے روزے دار تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے معاملے کو بڑا غور و فکر سے دیکھو کہ کیا کر رہے ہو اس مہینے میں۔ انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، اس بات کو تم دیکھو کہ تم اپنے دن اور رات کیسے گزار رہے ہو۔ وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، اور اپنے آپ کو، اپنے اعضائے جوارح کو اللہ کی معصیت سے کیسے روک رہے ہو، اس بات کو تم دیکھو۔ انظر، اور تم دیکھو، غور و فکر کرو کہ ان لا تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا فینقضی شہرک وقد بقی علیک وزرک، کہ تم بڑے غور و فکر سے اس بات کو دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ راتوں کو تم سوتے رہو اور دن تمہاری غفلت کی حالت میں گزر جائیں اور یہ پورا مہینہ گزر جائے۔ وقد باقی علیہ کا وزرک، اور تمہارے جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اب تک تمہاری پشت کے اوپر باقی ہو۔ اور پھر ہوگا کیا، صورتحال کیا ہوگی کہ قیامت کے دن جب اللہ جو ہے وہ اجر دے رہا ہوگا تو تمہیں کس محرومیت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انعام دے رہا ہوگا روزے داروں کو، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اس وقت تم کیا دیکھو گے کہ تم محروم لوگوں میں سے ہوگے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ایھا الصائم، اے روزہ دار، ان طردت عن باب ملیکک فای باب تقصد، کہ ذرا سوچو، غور و فکر کرو کہ اگر ماہ رمضان میں تم توجہ نہیں کرتے اپنے اوپر، اور پورا ماہ رمضان گزر رہا ہے، ابھی تک تم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسی کے اسی طرح رہ چکے ہو جس طرح پہلے تھے، تو پھر ہوگا کیا؟ ذرا اس منظر کو مولانا نے کہا ہے کہ ذرا غور سے سوچو کہ ان طردت عن باب ملیکک، کہ اگر قیامت کے دن تجھے اپنے مالک کے دروازے سے دھتکار دیا جائے، تجھے دور کر دیا جائے، تو پھر کون سا دروازہ ہوگا کہ جس کے اوپر تم جاؤ گے؟ جب تمہارے مالک کا دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا جائے گا، فَأَيُّ باب تقصد، تو پھر کس دروازے کے اوپر تم جاؤ گے؟ وَإِنْ حَرَمَكَ رَبُّكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ، اگر اس دن تمہارے رب نے تمہیں محروم کر دیا تو پھر کون ذات ہے جو تجھے رزق دے گی؟ وَإِنْ أَهَانَكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُكَ، اگر اس دن تمہارے رب نے تمہیں جو ہے وہ رسوا کر دیا تو پھر تمہیں عزت دینے والا کون ہوگا؟ وَإِنْ أَذَلَّكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعِزُّكَ وَإِنْ خَذَلَكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكَ، اگر وہ تجھے رسوا کر دے، تجھے ذلیل کر دے، تو پھر تیرا مددگار کون ہوگا؟ پھر مولانا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ذرا اس بات کو سوچو کہ قیامت کا منظر ہو اور إِن لَمْ يَقْبُلْكَ فِي زُمْرَةِ عَبِيدِهِ، اللہ یہ کہے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ تجھے قبول ہی نہ کرے کہ تو اس کا بندہ ہے، فَإِلَىٰ مَنْ تَرْجِعُ بِعُبُودِيَّتِكَ، تو تم اپنی یہ جو بندگی ہے یہ لے کر پھر تم کس کی طرف رجوع کرو گے، اور کسے جا کر تم کہو گے کہ میں جو ہے وہ اس کا کیا ہوں، بندہ ہوں؟ تو تمہیں اس بات کو جو ہے وہ غور و فکر کر کے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو غور و فکر کے ذریعے سے گزارنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک تمہیں ایک فرصت اور ایک موقع دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے خواہش نفس کو اپنے سامنے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو حرام سے بچانا ہے، اور اپنے اندر ایک ایسی صفت پیدا کرنی ہے کہ جو تمہیں تقوی کی طرف لے جائے، اور جب تم تقوی کی طرف جاؤ گے تو تم پھر اللہ کے بندوں میں شمار ہوگے، اور پھر قیامت کے دن تمہیں اس طرح دھتکارا نہیں جائے گا۔ لہذا امیر المومنین اسلام کے یہ خوبصورت کلمات ہیں جو روزے دار کو بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں کہ اپنی توجہ کرو، اپنے بارے میں سوچنا شروع کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے اور ابھی تک تم نے کچھ بھی حاصل نہ کیا ہو۔ وصلی اللہ علیہ